السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل۔ آج ہم پاکستان میں کثرت سے پیدا ہونے والے پھلوں کے بادشاہ آم پر بات کریں گے اور اس پھل سے جڑی تمام اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ محترم ناظرین، آم پاکستان کا قومی پھل ہے اور اپنے مخصوص ذائقے اور تاثیر کی بنا پر اس کو پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ طارق صاحب موجود ہیں جن کا ایگریکلچر اور فروٹس پر وسیع تجربہ ہے، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ویلکم صبا اور ویلکم ڈیئر ویورز۔ تو خاص طور پہ صبا آپ کو آن سکرین آج انٹرویو کرنے کا جو اعزاز حاصل ہو رہا ہے اس پہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں، شکریہ۔ اور مجھے بہت اچھا لگا کہ میرے اسٹوڈنٹس میں ایک اور اچھا اضافہ ہوا اور اپنے گھر سے ہوا، کیونکہ میں نے مین اسٹریم میڈیا میں کام کیا۔ الحمدللہ پورے پاکستان میں میرے اسٹوڈنٹس اس وقت کام کر رہے ہیں اور میرا فخر ہے۔ تو آپ بھی اس لسٹ میں آج شامل ہو گئی ہیں، تو میری آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں۔ شکریہ۔ آپ آلریڈی بہت اچھا کر رہی ہیں ماشاءاللہ، اپنا ایک انڈیپینڈنٹ چینل بھی چلا رہی ہیں، بہت اچھی اچھی چیزیں بنا کے ہمیں کھلاتی ہیں اور بہت اچھی ویڈیوز آپ دے رہی ہیں ماشاءاللہ ویورز کو۔ تو ویلکم صبا، اور آئیے آپ ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آم کی پیداوار میں پاکستان کا کیا مقام ہے؟ جی صبا، پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا مینگو پروڈیوسر اور دوسرا بڑا ایکسپورٹر ہے۔ اس وقت ہم سالانہ کو 18 لاکھ ٹن آم پیدا کرتے ہیں، اور یہ جو ہماری پروڈکشن ہے یہ دنیا بھر میں پیدا ہونے والے آم کی کو 8% بنتی ہے۔ پھر آم کے حوالے سے میں بات مزید کروں تو اس کا اوریجن جو ہے وہ بر صغیر ہے۔ یہ جو سب کانٹیننٹ ہے، جو پارٹیشن سے پہلے جو علاقے ہیں انڈیا اور پاکستان پہ مبنی تھے، یہ اصل آم کا اوریجن یہ ہے۔ آم کی ہسٹری جو ہے کچھ 5000 سال پرانی ہے۔ تو یہاں جو تاجر اس علاقے میں آئے ان کے ذریعے یہ آم جو ہے وہ دنیا بھر میں پھر گیا۔ مزید پھر جو ماڈرن ایج آیا ہے اس میں آ کے پھر یہ لے کہ آم پھر تحفے تحائف میں بھی جانے لگا باہر، تو اس سے یہ پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ پھر ایکسپورٹ زیادہ بڑھتی گئی جیسے جیسے سہولتیں آئی ہیں۔ اس وقت دنیا بھر میں کچھ 4 کروڑ 60 لاکھ ٹن آم پیدا ہوتا ہے، جس میں سے 40% پلس جو ہے وہ صرف سب کانٹیننٹ میں ہو رہا ہے، اور انڈیا کا سب سے بڑا شیئر ہے اس میں، کیونکہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے۔ تو اس کے بعد دوسرے ممالک ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کو 8% ٹوٹل جو پروڈکشن ہے دنیا کی اس کا شیئر بنتا ہے، جبکہ انڈیا کا کوئی 40% ہے۔ اس کے باوجود جب ہم ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی آم کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ انڈیا کے آلموسٹ میچنگ میں ہیں۔ یہ پاکستان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، اور اس میں پاکستان کے لیے بہت پراسپیکٹس ہیں فیوچر کے لیے۔ جی جی بالکل۔ اگلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کتنی اقسام ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں اور جو پاپولر ہیں اور مارکیٹ میں سیل ہوتی ہیں؟ جی اس وقت بر صغیر میں اگر ہم اوور آل بات کریں تو 1200 سے 1300 ویرائٹیز کی بات اکثر ہوتی ہے۔ اتنی زیادہ؟ تو مگر ان میں سے بہت سی ایسی ویرائٹیز ہوتی ہیں جو لوکل لیول پہ ہو رہی ہوتی ہیں اور لوکلی کنزیوم ہو جاتی ہیں، مگر مین اسٹریم میں جو بڑی ویرائٹیز آتی ہیں وہی کمرشلی وائبل ہوتی ہیں، پھر انہی کا نام بنتا ہے۔ تو پاکستان میں اس وقت کوئی 9-10 ویرائٹیز ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، اور وہی کمرشلی اس قابل ہیں کہ وہ گرور ان کی طرف جاتا ہے، اور کسٹمر بھی انہی سے واقف ہے اور مارکیٹ میں جا کے انہی کو ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ویرائٹیز جو ہیں وہ ماشاءاللہ کھانے میں اور دیکھنے میں ہر طرح سے وہ ان کا ایک لک بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، اسی لیے انہوں نے مارکیٹ میں ایک جگہ بنائی ہے۔ تو پاکستان میں سب سے جو اچھا آم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں جو بڑی ویرائٹیز ہیں، ان میں سندڑی ہے، چونسا ہے، لنگڑا ہے، انور ریٹول ہے، پھر فجری ہے، ایک یکتا نام کی ویرائٹی بھی ہے۔ ریسنٹلی ہمارا جو آموں سے ریلیٹڈ انسٹیٹیوٹ ہے ملتان میں، ان کی ایک خبر میں پڑھ رہا تھا کہ ابھی پاکستان نے سینسیشن اور چناب گولڈ کے نام سے 2 ویرائٹیز بھی متعارف کروائی ہیں۔ یہ نئی ویرائٹیز آئی ہیں؟ یہ نئی ویرائٹیز آئی ہیں، مگر ان سب کو اگر ایک جگہ رکھ کے ہم 9-10 کو ان میں سے گریڈنگ کریں تو چونسا جو ہے پاکستان کا چونسا آم، ملتان میں زیادہ اس کی پروڈکشن ہوتی ہے۔
وہ دنیا بھر میں سب سے بڑی ڈیمانڈ اس کی ہے، اور اس کا فلیور، اس کا کلر، اس کا ذائقہ ہی الگ ہے۔ یہ وہی ہے جو آپ شوق سے لے کے آتے ہیں؟ جی میں اکثر وہی لے کے آتا ہوں اپنے بچوں کے لیے۔ ویسے تو میں ساری ورائٹیز لاتا رہتا ہوں کبھی کبھی، مگر میرا جو زیادہ مجھے ہوتا ہے نا کہ مجھے سب سے اچھا چونسا ملے تو میں اپنی فیملی کے لیے لے کے جاؤں، تو وہ چونسا آم بہت ہی اچھا آم ہے۔ وہ پاکستان میں بھی بہت اس کی ڈیمانڈ ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی بہت آم اس کی ڈیمانڈ ہے۔ جی پاکستان میں کتنے رقبے پر آم جو ہے وہ کاشت کیا جاتا ہے، اور سالانہ کتنی پیداوار ہو جاتی ہے؟ جی پاکستان میں اس وقت 1.70 ملین ہیکٹیئر رقبہ جو ہے وہ زیر کاشت ہے آم کے۔ اس وقت ہم سالانہ کو 18 لاکھ ٹن آم پیدا کرتے ہیں، اور یہ جو پیداوار ہے یہ دنیا میں پیدا ہونے والے جتنے بھی آم ہیں وہ اس کا 8% بنتی ہے، اور ہم اس میں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ آلموسٹ 5% ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔ جی اور ہم کہاں کہاں ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور زر مبادلہ کتنا مل جاتا ہے ہمیں اس سے؟ جی یہ پاکستان کا آم ماشاءاللہ اتنی ورائٹیز، میں نے 9-10 ورائٹیز کی بات کی ہے، ان کی بہت ڈیمانڈ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ اس وقت ہم کم از کم کچھ 40 ممالک کو پاکستانی آم ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ ان میں مین جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں، جیسے سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، عمان ہے، قطر ہے، بحرین ہے۔ پھر سینٹرل ایشیا تک بھی ابھی ہمارے آم کی جا رہی ہیں، ایکسپورٹ جا رہی ہیں۔ پھر یورپی یونین میں ہمارے پاکستان کے آم کی بہت ڈیمانڈ ہے، ویسٹرن کنٹریز میں، ایون افریقہ جیسے ممالک میں بھی پاکستان کا آم پہنچ رہا ہے۔ اور ریسنٹلی ہم نے جاپان کو بھی بھیجا ہے، ساؤتھ کوریا کو بھی بھیجا ہے، فار ایسٹ کے علاقوں میں بھی بھیجا ہے۔ تو اس طرح پاکستان جو ہے سالانہ کوئی $150 ملین کی آم کی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے ہمیں بہت ہی قیمتی زر مبادلہ ملتا ہے، جو کہ ہماری معیشت کے لیے بہت ہی سپورٹیو ہے۔ پاکستان میں آم جو پیدا کرنے والے خاص علاقے کون کون سے ہیں؟ جی پاکستان میں 2 خاص علاقے ہیں، ویسے تو ہمارے 4 صوبے ہیں، مگر جو 2 ہمارے صوبے ہیں، صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ، ان میں خاص بیلٹس ہیں جہاں بہت ہی اچھا آم ہوتا ہے۔ اگر ہم پہلے پنجاب کی بات کریں تو پنجاب ہمارے ٹوٹل جو پروڈکشن ہے مینگو کی، اس کا 70% یہاں پیدا ہوتا ہے، اور اس میں بھی جنوبی پنجاب کی ایک خاص بیلٹ ہے، 470 کلومیٹر پہ مشتمل ہے، وہ وہاں سب سے اچھا آم پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ جو چونسا آم تان سے جڑا ہوا ہے، دنیا بھر میں اتنا یہ پاپولر آم ہے، یہ وہیں ہوتا ہے۔ اور بھی آم ہیں جیسے میں نے مختلف اقسام کا ذکر کیا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس کے ساتھ ملتان کے ساتھ پھر رحیم یار خان ہے، بہاولپور ہے، صادق آباد ہے۔ ویسے تو خانیوال تک یہ بیلٹ آ جاتی ہے، مگر مین جو ہے وہ وہی علاقہ ہے، وہ 470 کلومیٹر بیلٹ جو ہے، بہت ہی کوالٹی کا آم وہاں پیدا ہوتا ہے۔ اور جہاں تک سندھ کی بات ہے تو سندھ میں ہماری ٹوٹل پروڈکشن کا کوئی 30% جو ہے وہ سندھ میں پیدا ہوتا ہے، اور اس میں ٹنڈو والا یار خان اور میرپور خاص کے علاقے ہیں جہاں بہت ہی اچھا آم پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ورائٹی جن کا میں نے پنجاب کے لیے ذکر کیا تھا وہ وہاں بھی پیدا ہوتی ہیں، مگر سندھ کے حوالے سے بات کریں تو سندھڑی آم سندھ کی پہچان ہے۔ وہ سائز میں بہت ہی بڑا ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ کلو 1.5 کلو تک بھی آم ہو جاتا ہے، اور بہت اچھا فلیور کلر ہوتا ہے۔ سندھ کی ایک طرح سے وہ پہچان ہے، سندھ کی سوغات ہے۔ جی بالکل، ہمیں بھی ملتی رہتی ہے کبھی کبھی، ہمارے دوست ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جی اگلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آم کی جو کاشت ہے اس کے لیے کون سا جو وقت ہے وہ سوٹیبل ہے، اور 1 ایکڑ میں کتنے آم لگ جاتے ہیں، اور ان میں فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ جی سبا یہ جو آم کی کاشت ہے، جیسے ہمارے ہاں سال میں 2 موسم بہت ہی سوٹیبل ہیں فصلوں کے لیے، ربی اور خریف۔ ظاہر عام بھی اسی طرح، وہ موسم ایسے ہیں بڑا معتدل وہ موسم ہوتے ہیں دونوں، اس میں نہ تو بہت گرمی ہوتی ہے نہ بہت سردی ہوتی ہے۔ تو وہ شروع ہوتے ہیں فروری سے لے کے مارچ کا اینڈ، 15 فروری سے لے کے مارچ کا اینڈ، یہ بہت ہی اچھا موسم ہوتا ہے آم کاشت کرنے کے لیے۔ پھر اگر ہم نیکسٹ سیکنڈ سیزن میں جائیں تو وہ ستمبر سے لے کے نومبر تک پھیلا ہوا ہے،
وہ بھی آم کے پودے لگانے کے لیے بہت ہی سوٹیبل موسم ہے۔ جہاں تک اس کے پر ایکڑ پودے لگانے کی بات ہے تو ماہرین کا خیال ہے، جو ابھی ورائٹیز چل رہی ہیں پاکستان میں اس وقت، جو ریکمینڈ کرتے ہیں ماہرین، وہ کہتے ہیں کہ آپ جو روز مختلف بناتے ہیں، لائنیں بناتے ہیں 1 ایکڑ میں، تو وہ ان کا جو آپسی فاصلہ ہے وہ 27 فٹ ہونا چاہیے، اور پھر ہر پودے کا آپس میں ایک فاصلہ ہے وہ 22 فٹ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح یہ جو ٹوٹل پیمائش بنتی ہے تو 1 ایکڑ میں کوئی 73 پودے آتے ہیں۔ ویسے دنیا میں اس وقت ایک نیا کنسیپٹ ہے ہائی انڈینسٹی کلٹیویشن کا، کہ آپ پر ایکڑ جو ہے نا پودے زیادہ لگائیں، ان کی نئی اقسام جو ایوالو کریں، وہ گھنے پودے لگائیں، زیادہ پروڈکشن لینے کی کوشش کریں، مگر ہر علاقے کی ایک اپنی جو خاص پہچان ہوتی ہے، وہاں کا انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ریسرچرز ابھی اسی چیز کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ یہ فاصلہ بھی رکھیں، ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے۔ تو ایک چیز اور ہم نے نوٹ کی ہے کہ وہ جو بہت بڑے پھیلاؤ والے جو پودے ہوتے تھے، پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، انڈیا میں بھی تھے، اب آہستہ آہستہ وہ فیز آؤٹ ہو رہے ہیں۔ وہ ان کو مینیج کرنا اور اتنے ان کے سپرے کرنا اور سارے معاملات دیکھنا، پھل ہارویسٹ کرنا، ساری چیزیں مشکل ہوتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ ان سے نا پروڈکشن بھی کم ہو رہی تھی۔ اب نئی ورائٹیز جتنی آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ پودے قد میں چھوٹے ہوتے ہیں، جگہ بھی کم گھیرتے ہیں، مگر ان کی جو اوور آل فی پودا جو پیداوار ہے اور پر یونٹ جو سنگل آم بھی ایک سائز اس کی اگر بات کریں، اس میں اضافہ ہی ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ پروڈکشن بڑی ہے، آپ کے پھل کا سائز بھی اچھا آیا ہے، اور اوور آل پروڈکشن اچھی ہوئی ہے۔ اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوا ہے کہ پہلے جب پرانی ورائٹیاں لگتی تھیں تو پودا لگانے سے لے کے 5 سے 6 سال لگتے تھے جب وہ فروٹ لیتا تھا۔ جو نئی ورائٹی جن کی میں بات کر رہا ہوں، اب یہ 3 سال میں فروٹ لینے لگی ہیں، تو یہ کاشتکار کے لیے ایک اچھا سائن ہے۔ اس کو جلدی فروٹ ملتا ہے، ظاہر ہے اس کی آمدنی اسے ملتی ہے، تو وہ مزید مارکیٹنگ میں اس کو آسانی ملتی ہے، اور وہ کمپٹیشن میں آ جاتا ہے، اور اس کی جیب خرچ بھی مل جاتا ہے، مزید کام کرنے کے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ جو پروڈکٹ ہے وہ بنا رہے ہیں۔ پاکستان میں جو آم کی فصل ہے وہ کب تک تیار ہو جاتی ہے؟ جی، اس میں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ 2 صوبے ہیں ہمارے، پنجاب اور سندھ، تو جو آم کی پروڈکشن کے لیے پاپولر ہیں۔ تو سندھ کا جو آم ہے دوسری فصلوں کی طرح وہاں کا انوائرمنٹ ایسا ہے، وہ ارلی ہارویسٹ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو وہاں مئی سے لے کے جولائی تک یہ جو 2 مہینے ہیں اس میں پیک ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد پنجاب کی باری آتی، تو پنجاب جو ہے وہ جون میں آم ملتا ہے ساتھ، اور جون سے لے کے اگست تک یہ پروڈکشن پنجاب میں پھر چلتی رہتی ہے۔ کچھ ویرائٹیز ہیں جو بیانڈ اگست جاتی ہیں، جیسے ستمبر بھی ہے، اکتوبر بھی ہے، مگر وہ پھر تھوڑا اس کا سکیل کم ہو جاتا ہے۔ جو پیک ہے ہماری اوور آل پاکستان میں ہم بات کریں نا آم کی ہارویسٹنگ کی، تو وہ مئی سے لے کے اگست تک کی ہے۔ آم سے ہم کون کون سے جو پروڈکٹس ہیں وہ تیار کر رہے ہیں؟ جی، آم اتنا ویلیوبل ایک پودا ہے اور اتنا ویلیوبل فروٹ ہے کہ اس کی اتنی پروڈکٹس بنتی ہیں کہ گننی مشکل ہو جاتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ اچار سے شروع کریں کہ کتنا پاپولر یہ آئٹم ہے، ہر گھر میں اچار بنایا بھی جاتا ہے، اور یا کچھ لوگ کھایا بھی جاتا ہے، اور کچھ لوگ تو گھر میں بنانا پسند کرتے ہیں۔ خاص طور پہ پرانی بیویاں تو گھر میں خود بنانا ہی پسند کرتی تھیں۔ آج کل بھی ٹرینڈ ہے، یہ لوگ اپنے ہاتھ سے خود بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ کوالٹی مینٹین کر سکیں اور اس کی مطلب نفاست اور صفائی کا خیال رکھ سکیں۔ ہر گھر کا ایک اپنا ایک معیار ہوتا ہے سوچنے کا، کام کرنے کا۔ زیادہ تر لوگ بلیو کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے چیزیں بنائیں، اور جو اس کلف میں نہیں پڑھنا چاہتے انہیں مارکیٹ سے مل جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو اس میں پھر اچار سے اوپر جائیں تو اس میں آم کا مربہ مل جاتا ہے، پھر آپ کو آم کی چٹنی مل جاتی ہے، پھر آگے آپ کو ملک شیکس
کی شکل میں آم بالکل استعمال کتنا ہوتا ہے. پھر اس کے مینگو فلیورڈ کتنے جوسز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. پھر مینگو فلیورڈ کسٹرڈ کتنا پاپولر ہے. جی پھر اوپر جائیں تھوڑا تو آپ دیکھیں کہ آئس کریم کے حوالے سے جو مینگو فلیورڈ آئس کریم کتنی پاپولر ہے. بالکل، اور شوق پاکستان سے میں کھائی نہیں پورے جاتی ہے دنیا میں ایسے ہی. مینگو فلیورڈ آئس کریم بہت پاپولر ہے. تو پھر ایک اور آپ خود بات کر رہی تھیں. مینگو ڈیزرٹ بڑے شوق سے. جی 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 بالکل، اسی کے ساتھ ہم مینگو ڈیزرٹ کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. جی بالکل. مینگو سفارتکاری یا پھر مینگو ڈپلومیسی کا کیا کنسیپٹ ہے؟ جی یہ مینگو ڈپلومیسی یہ پاکستان سے ہی ایجاد ہوا ہے لفظ. اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے. 1968 میں پاکستان کے وزیر خارجہ اس وقت کے شریف الدین پیرزادہ صاحب تھے. وہ چائنا گئے. ہمارا دوست ملک ہے چائنا سے ہماری دوستی بالکل ایسے دنیا ہی. باتیں کرتی ہے. کچھ ہمارے انٹرسٹ ایسے اسٹریٹجک تھے کہ پاکستان اور چائنا قریب آنا ان کا لازمی تھا. آج تک بھی سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ کے حوالے سے یہ چیزیں ابھی ڈسکس ہو رہی چلتی آ ہیں. رہی ہیں. تو ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہیں خطے میں. تو اس کی بیک گراؤنڈ وہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ تھی جس طرح کے ان کے رویے تھے تو پاکستان اور چائنا کو قریب آنا ہی تھا. تو اس میں اس وقت کے جو وزیر خارجہ جن کا میں نے ذکر کیا وہ جب چائنا گئے 68 میں تو وہ 40 پیٹیاں آم کی لے کے گئے. اور اس وقت کی لیڈرشپ میں ماؤ زے تونگ تھے. انہیں تحفہ تن دی. اور ماؤ زے تونگ نے آگے وہ خود نہیں کھائیں. اس وقت وہاں کوئی کلچرل کوئی انقلاب کی باتیں ہو رہی تھیں. ثقافتی انقلاب کی باتیں ہو رہی تھیں. انہوں نے اپنے وہ ایکٹیوسٹ جو فیلڈ میں تھے وہاں وہ آم وہاں بھیج دیے. تو کیونکہ وہاں یہ پودا نہیں تھا وہاں یہ کنسیپٹ نہیں تھا آم کا اس وقت چائنا میں. تو انہوں نے اس کو پریزرو کر لیا. کھایا نہیں. نئی چیز تھی ان کے لیے. ان کے لیے ان کے پتہ نہیں یہ کیا ہے. اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم کن حالات میں ہماری اتنی بڑی لیڈرشپ نے ہماری طرف بھیجی ہے یہ چیز اور یہ باہر سے آئی ہے. وہی وہاں آم اگائے گئے. ہم نے انہیں وہ پودے بھی دیے. تو چائنا جو ہے اس نے جب دیکھا ہے کہ پاکستان کا آم اتنا ذائقے دار ہے تو پھر چائنا میں آم اگانے کی ایک تحریک بھی شروع ہوئی. اور چائنا نے اتنے شوق سے اس پہ کام کیا کہ آج چائنا ٹاپ 5 جو پروڈیوسرز ہیں اور ایکسپورٹرز ہیں ان میں آتا ہے. تو یہ پاکستان سے وہ مینگو ڈپلومیسی جو ہے وہ شروع ہوئی اور آج دنیا کے اور ممالک بھی اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آگے انٹرنیشنل ریلیشنز اپنے امپروو کریں. اور ہمارے جو نیشنل لیڈرز ہیں جیسے پریزیڈنسی ہے پرائم منسٹر آفس ہے وہاں سے ہر سال جب آم کا سیزن ہوتا ہے تو دنیا بھر میں جو دوست ممالک ہیں یا جہاں ہمارے مفادات جڑے سچی سی بات ہے ڈپلومیسی اسی کا ہی نام ہے. بالکل ایسے. جہاں آپ کے تجارتی اور سفارتی تعلقات آپ چاہتے ہیں کہ ہونے چاہیے آپ کے انٹرسٹ میں ہیں نیشنل انٹرسٹ دیکھا جاتا ہے. جی تو وہاں کے جو سربراہان ہوتے ہیں ان کو پھر ایسے تحائف بھیجے جاتے ہیں. تو یہ مینگو ڈپلومیسی پاکستان سے ہی شروع ہوئی ہے اور یہ ابھی تک بھی جاری ہے اور بڑی اس کے اچھے اثرات آئے ہیں. اور پاکستان کا عام تو جہاں بھی دنیا میں آپ جائیں تو اگر کسی پھل کی بات ہوگی تو پاکستان کا چونسا آم کا ضرور ذکر ہوگا. ایون ملکہ برطانیہ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان سے ہمارے کسی جو ہے عام ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کا کوئی سربراہ تھا تو کسی فنکشن میں ان کو متعارف کروایا گیا تو انہوں نے فوراً کہا ہاں یہ وہی اسی ملک سے پاکستان سے بلانگ کرتے. یہاں کا آم بہت اچھا ہے. چونسا بہت زبردست ویری گڈ مینگو یہ تو ویری جوسی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا نوازا. پاکستان میں آم کی جو فصل ہے اس کے کیا فیوچر پراسپیکٹس ہیں؟ کیا جو نئے کاشتکار ہیں اس پر کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں؟ تو پاکستان کے آم کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے وہ آئے دن بڑھتی جا رہی ہے. یہ پاکستان کے لیے بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے. اسی وجہ سے نیا گروور بھی اس فیلڈ میں آ رہا ہے. اسی وجہ سے ریسرچرز ہمارے اس پہ مزید کام کر رہے ہیں. نئے باغات لگ رہے ہیں. نئی ورائٹیز آ رہی ہیں. ریسنٹلی نئی ورائٹیز میں نے ذکر کیا سینسیشن اور چناب گولڈ نئی ورائٹیز آ گئی ہیں پاکستان میں. یہ سارے انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں آم کے پودوں کا اور اس فصل کا اور اس پھل کا بہت اچھا فیوچر ہے اور لوگ اس میں مزید آنا چاہتے ہیں اور آ رہے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں دیکھنے کی
کہ 2022 میں جیسے گلوبل وارمنگ کا بہت نیگیٹو امپیکٹ آیا پاکستان میں آم کی فصل پہ. پہلے گرمی بہت پڑی, پھر یالہ باری وغیرہ ہوئی, بہت شدید بارشیں ہوئیں, پھر بہت شدید سیلاب آئے. تو 2022 میں آم کی پروڈکشن کافی کم ہوئی. ظاہر ہے جب پروڈکشن کم ہوئی تو ہماری ایکسپورٹس بھی کم ہوئی, تو اس سے ہمارا کسان جو ہے وہ کافی ڈسکریج ہوا. اور اللہ کا شکر ہے 2023 میں ایک پازیٹیو سائن یہ ہے کہ اچھی پروڈکشن مل رہی ہے, ابھی تک صورتحال کافی بہتر ہے. تو یہ اوورآل موسم کے تابع تو ہوتا ہی ہے کسان. جی بالکل ایسے فصل لگانے سے لے کے ہارویسٹنگ تک. ظاہر اوپن ایریا میں یہ سارے باغات ہوتے ہیں, تو ہر کسان موسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اللہ کی رحمت آتی ہے, ساتھ وہ معاون ہوتی ہے تو اچھی فصل ملتی ہے, اچھی آمدنی ملتی ہے. تو اوورآل یہ کہ ایسے کسان جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے, ایسے ایکسپورٹر جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے, ان کو اگر سپورٹ ملتی رہے, وہ ہے کہ ان کو پانی وقت پہ ملے, ان کو بجلی سستی ملے. ہمارے ہاں بجلی کا بہت بڑا ایشو ہے. جی بالکل. جب ہم کاسٹ آف پروڈکشن ہماری بڑھ جاتی ہے تو پھر جو ہمارا کمپٹیٹیونیس ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, وہاں جا کے اس کا اثر آتا ہے. تو جن ممالک میں قدرے کم کاسٹ سے یہ فروٹ اگایا جا سکتا ہے, ظاہر ہے پھر وہ ہم سے زیادہ ان کے لیے پراسپیکٹ بڑھ جاتی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں. باوجود کہ ہمارے ہاں ذائقہ ہے ہمارے آم میں, اس کا ایک نام ہے. تو جب ہم کاسٹ اتنی بڑھا دیں گے تو پھر کے مقابلے میں جا کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو کسان کو سستی کھادیں ملنی چاہیے, اس کو پیسٹی سائڈ سستی ملنی چاہیے, اور معیاری ملنی چاہیے, اور گائیڈ لائنز اس کو وقت پہ ملنی چاہیے, حوصلہ افزائی ملنی چاہیے. تو پاکستان میں آم کا فیوچر ہے, بہت اچھے پراسپیکٹس ہیں. بالکل. آخری سوال میرا آپ سے یہ کہ پاکستان میں مینگو پارٹی کا کیا کنسیپٹ ہے؟ یہ مینگو پارٹیز پورے بر صغیر میں ہی, یہ جب میں بات کر رہا تھا کہ یہ اس کا آم کا اوریجن ہی بر صغیر ہے, سب کانٹیننٹ ہے. تو جب سے آم وجود میں آیا ہے بر صغیر میں, تب سے آم کی پارٹیز ہیں, مینگو پارٹیز ہیں, ہمارے کلچر کا حصہ سا بن گئی ہیں. یہ انڈیا میں بھی ایسے ہی, بنگلہ دیش میں ہی ایسے ہی, پاکستان میں بھی ایسے ہی. ہمارا پہلے ہم اکٹھے ہی تھے سارے, تو وہ ہمارے گھٹی میں شامل ہے. جب آم کی فصل آتی ہے تو ہم مل کے بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ, اپنی کمیونٹیز کے ساتھ اس کے فلیور کو, اس کے ذائقے کو, اس موسم کو, اس پھل کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں, اور بڑے ذوق سے کرتے ہیں. ایون لوگ ڈھول ڈھمکا کرتے ہیں, ایسی پارٹیاں بھی ہوتی ہیں ڈھول ڈھمکا کرتے ہیں باقاعدہ, بڑے بڑے ٹبز رکھ کے اس میں برف ڈال کے, اس میں آم ڈال کے, پھر باقاعدہ دعوت ہوتی ہے, شامیانے لگے ہوتے ہیں. تو گھروں میں ظاہر ہے چھوٹے پیمانے پہ ہوتی ہیں, اپنی فیملیز کے لیے آپ پارٹیز کرتے ہیں, جیسے ہم نے بھی الحمدللہ آج کی ہے. اور اس کے لیے بہت ہی معیاری 64 آم میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. اس ریکارڈنگ کے بعد وقت نہ ضائع کیجیے, سیدھے اس پارٹی میں جائیے, اس کو آپ کاٹ کے کھائیں, اس کو آپ اس کے سلائسز بنائیں, اس کو آپ جوس کے کھائیں. 64 میں یہ ساری خوبیاں ہیں. بالکل ایسے. تو 64 آپ ہر طرح سے کھا سکتے ہیں. تو جو کچھ دوسرے آم ہیں جیسے دسہری ہے, انور ریٹول ہے, لنگڑا ہے, یہ سارے چوس کے کھانے والے آم ہیں. جبکہ سندڑی اور 64 جو ہے یہ بڑے سائز کے ہوتے ہیں. ان کو اگر آپ سلائسز بنائیں, اس کو کاٹ لیں, تو یہ کھانے میں تھوڑا سا آسان بھی ہو جاتے ہیں. مگر کھاتے وقت آپ چاہے کسی پارٹی میں کھا رہے ہوں, چاہے کھلا رہے ہوں, آم جو کسی وقت آپ کے ہاتھ سے پھسل سکتی ہے اس کی گٹلی, اور آپ کا کپڑا خراب کر سکتی ہے, اور آپ کو پوری محفل میں شرمندگی ہو سکتی ہے. تو یہ کیئر ہے اس کی. اچھا, تو مرزا غالب کی بات ہمیں آف دا ریکارڈ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا آم میٹھے ہوں اور بہت سے ہوں. مگر ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, مرزا غالب بہت بڑی شخصیت, ان کے بغیر تو ہمارا اردو کا اردو کی شاعری اور پورا کنسیپٹ ہی نامکمل رہ جاتا ہے. خطوط غالب سے لے کے ان کے آموں پہ جو انہوں نے فقرہ بول دیا, اتنے پاپولر ہے, بچوں کو آج تک پڑھائے جا رہے ہیں لوگ اسکولوں میں, نصاب میں. تو بابا غالب نے
یہ کہہ دیا آم میٹھے بھی ہونے چاہیے اور بہت سے بھی ہونے چاہیے، مگر انہیں یہ کیوں بھول گیا کہ اس کے ساتھ کچی لسی بھی ہونی چاہیے؟ بالکل کچی لسی بہت ضروری اس کا حصہ ہے، ہمارے کلچر کا حصہ ہے، ہاں جی، پراپر بنائی جاتی ہے. اور کچی اور پکی لسی اگر نئی نسل کو نہیں پتا، تو ایسے بھی تو لوگ ہیں جنہوں نے دیہات میں وقت نہیں گزارا، جی تو ان کو ان کا نہیں کنسیپٹ پتا، تو ان کو بتانا چاہیے. بالکل. پکی لسی وہ ہوتی ہے جو جب آپ دودھ جو ہے نا اس کو رڑکتے ہیں اور اس میں سے مکھن نکال لیتے ہیں، پیچھے جو لسی بچتی ہے کڑے ہوئے دودھ سے وہ بنتا ہے دہی، اور دہی سے وہ چاٹی کی لسی جیسی، تو وہ لسی پکی لسی کہلاتی ہے. تو آم کے ساتھ وہ لسی نہیں جڑی ہوئی، کچی لسی، حالانکہ وہ ہاضمے دار ہوتی، سب کچھ ہے، ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، تاثیر بھی بڑی اچھی ہے، ہاضمے کے لیے بڑی اچھی ہے، جگر کے لیے بڑی اچھی ہے، حکمت میں بڑا نام ہے اس کا ذکر ہے. لیکن آم کے ساتھ جو جڑی وہ کچی لسی ہے. اور کچی لسی کیسے بنتی ہے کہ آپ نے جو دودھ آپ کے پاس خالص دودھ جو بھی بنتا ہے ملتا ہے آپ کو مارکیٹ سے، اس کو آپ نے گرم کرنا ہے اور پھر ٹھنڈا کر کے اس میں پانی ملا لینا ہے، پانی اور نمک، پانی اور نمک ملا لینا ہے، وہ کچی لسی بنتی ہے. اور آم کے ساتھ وہ لسی جڑی ہوئی ہے، وہ ضرور پینی چاہیے، خاص طور پہ نوجوانوں کو، تاکہ ایک بیلنس ہو جائے. آم کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اور آم میں اتنے وٹامنز ہیں کہ کم از کم 20 ایسے وٹامنز ہیں اور معدنیات ہیں کہ جو انسان کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے، تو بہت ہی اچھی غذائیت بھی ہے اس میں. یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے، کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے، اور صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. بالکل، میرا اور حاشر کا تو فیوریٹ ہے آم. جی آپ کاٹ کے کھاتے ہیں، مگر حاشر کو میں نے دیکھا ہے وہ چوس کے کھانا پسند کرتا ہے. بالکل، وہ ابھی چھوٹا ہے، اس کو نہیں چوسنے کا لفظ اس کے منہ میں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں میں نے پوپنا ہے. ہاں جی، وہ مینگو کو مہنگا کہتا ہے. اچھا، تو ابھی سے اس کو پتہ چل گیا مینگو پاکستان کا بہت ٹیسٹی ہے، کھانا چاہیے، قومی پھل ہے تو بنتا ہے کھانا. جی جی بالکل کھانا بنتا ہے. بہت شکریہ چور صاحب، آپ نے آم کے حوالے سے اتنی شیریں اور اتنی مفید معلومات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی. تو ہوپ سو آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اس سیزن میں آم ضرور انجوائے کریں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک دعا میں یاد رکھیں. اللہ نگہبان.